انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے ملن ایگرو کے مہمان، جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف پرسنالٹیز سے، ان سے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بات چیت کرتے ہیں اور ان کا کیا اوپینین ہے اس ٹاپکس پر وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آج ملن ایگرو کے مہمان سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو دو معزز مہمان گرامی موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ہریزے آؤٹ فٹ کی پریزیڈنٹ آف ویمن ویلفیئر گروپ عائشہ فیاض صاحبہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہترین مقرر ہیں، آج کل ٹی وی چینلز پر ہمیں منصفی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور بطور سوشل ایکٹیوسٹ طوبہ فاؤنڈیشن کے ذریعے لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، طلحہ عالم صاحب۔ سر آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بہت شکریہ سلیمان بھائی، بہت شکریہ نور فاطمہ۔ دونوں شخصیات آج ماشاءاللہ ہمارے درمیان ایسی موجود ہیں جن سے گفتگو میں یقینی طور پر بہت کچھ ہم بھی جانیں گے، آپ کو بھی جاننے کا موقع ملے گا۔ ملن ایگرو سیٹ کے مہمان، ملن ایگرو سیٹ وہ ادارہ ہے پاکستان کا واحد جو اس وقت پرائیویٹلی خود انحصاری کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے اس وقت تحقیق کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو صحت و تندرستی سے بھرپور غذا کے لیے بیج فراہم کر رہا ہے۔ ملن ایگرو کے مہمانوں میں پہلی ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ فیاض کھانانی۔ میم عائشہ، یہ تو ہمیں پتہ چل ہی گیا کہ آپ کا تعلق ملبوسات سے ہے، اور ملبوسات سے زیادہ اہم چیز عورت کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اسلام میں عورت کا جو بھی مقام ہو، اس میں ایک عورت کے نزدیک ایک اہم مقام اس کی پرسنلٹی کے حوالے سے ملبوسات کا ہوتا ہے۔ بالکل، میں پہلا ہی آغاز آپ سے یہ کروں گا سوال، چونکہ آج ہم نے بات کی کہ ہم عورت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، عورت کی عظمت پہ بات کر رہے ہیں، اسلامی معاشرے میں عورت کے مقام پہ بات کر رہے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام کیا ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے، آپ بطور عورت کیا سمجھتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو کتنا بڑا درجہ یا مقام دیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو ماشاءاللہ جو پروگرام کے سٹارٹ میں آپ نے جو تعارف کروایا اور جو آپ نے کچھ کہا، بہت کچھ ہی اسی میں لیسن تھا، بٹ یہی کہوں گی کہ الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بینگ اے مسلم، ہم جو مسلمان گھرانے میں ہماری تربیت ہوئی، پیدائش ہوئی ہماری، اور اس کے بعد جیسے جیسے ہم پہلے کے جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پہلے کے جو دور سے پہلے جو مشکلات اور جو تھا، ہم نبی کی ہی امت کے ذریعے سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ عورت کو کتنے مقام اور کتنے حقوق دیے گئے۔ جیسے کہ سب سے پہلے تو آپ کہہ لیں کہ اگر ماں ہے تو بے شک کہ وہ جنت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بہن ہے تو عزت ہے، اور عورت ہے تو نفس ایمان ہے۔ تو بس کیا اس کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے کہ ہم کہیں؟ تو بس عورت کو اصل جو حیثیت، جو حقوق ملے وہ اسلام نے ہی دیے، جتنا بھی ہم کہیں۔ اور بینگ پروفیشن ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسے کہ اسلام کو ہم کس طرح سے، تو سب سے پہلی جو ہماری ازواج مطہرات میں بی بی خدیجہ الکبریٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کاروبار میں ساتھ رہتی تھی، تو اس سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ بھی ہمیں سنت ہی کا ہمیں مل رہا ہے، اس میں بھی ثواب کہ اگر ہم بزنس کے طور پہ بھی اگر ہم لیتے ہیں تو ہمیں اسلامی ہی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ بالکل، بہت خوبصورت۔ اور ہم چلتے ہیں طلحہ عالم صاحب کی جانب۔ طلحہ عالم صاحب، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ نے ایک فاؤنڈیشن تیار کی ہے طوبہ فاؤنڈیشن کے نام سے، تو اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے اب کہ جس مقصد کے تحت آپ نے طوبہ فاؤنڈیشن تعمیر کی تھی یا بنائی تھی وہ مقصد تک آپ پہنچ چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں طوبہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے لفظ طوبہ پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی الی اللہ وحسن مآب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، ان کے لیے خوشحالی ہے۔ طوبہ کے معنی ہے خوشحالی، ہیپینس کے، یعنی بلیسنگ ٹری کے معنی میں بھی یہ آتا ہے۔ تو طوبہ فاؤنڈیشن کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں، اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہمارا ایک بنیادی کام ہے وہ ہے انٹرسٹ فری لونز کا، مائکرو فائنینس لونز، کہ ہم لوگوں کو چھوٹے قرضے دیتے ہیں اور وہ ان قرضوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنا کاروبار بلڈ کرتے ہیں، اپنے دیگر جو مسائل اور معاملات ہیں اس کو حل کرتے ہیں، اور پھر بڑی پابندی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریکٹر بلڈنگ میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے کہ وہ اپنی ریکوری، اپنے جو لون ڈیٹرائیول ہے وہ اپنی قسطیں بھی جمع کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ 12 سال ہو گیا طوبہ فاؤنڈیشن کو، اور 12 سال میں ہم نے ہمارے 3,500 بینیفیشریز فیملیز ہیں کہ جن کو اب تک ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ طوبہ فاؤنڈیشن کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ ہم
کہاں تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. تو دیکھیں یہ اتنی بڑی منزل ہے, یہ اتنا بڑا راستہ ہے کہ آپ چلتے چلے جائیں آپ کا سفر طے نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم کراچی میں ایک واحد ادارہ ہے طوبہ فاؤنڈیشن کے جو انٹرسٹ فری لونز دے رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو پورے سندھ میں, پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں جو ہے ایکسپینڈ کریں تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ہمیں بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے, کوئی بھی شخص جو ہے نا ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر نہ آئے, کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ غلط چیزوں میں پڑتا ہوا, یعنی چوری ڈکیتی یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہیں. تو ایسا سرمایہ ہونا چاہیے, ایسا ذریعہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے لوگ اپنا کاروبار کر سکیں, لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. اگر کسی کے پاس, جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میرے پاس جو ہے وہ پچھلے ہفتے ایک شخص آیا, کہا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, مجھے آپ 30,000 روپے لون دیجئے, میں سیکنڈ ہینڈ بائک خریدوں گا, بائکیا پر رجسٹرڈ کراؤں گا اور میں پھر جو ہے نا بائکیا چلا کے اپنا روزگار کماؤں گا. اور ایک رپورٹ کے مطابق ہم نے دیکھا کہ بائکیا جو شخص 12 گھنٹے ایک دن میں چلا لے تو وہ 80 سے 90 ہزار روپے مہینے میں بآسانی کما سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اگر وہ کسی کمپنی میں جاتا ہے اس کو گالیاں سننے کو ملتی ہیں, اگر وہ لیٹ آتا ہے تو اس کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے, تو وہ بائکیا چلا کے, وہ اوبر کریم چلا کے, وہ اپنا ریڑھی لگا کے, اپنا ٹھیلا لگا کے, کوئی چھوٹا سا کام کر کے جو ہے نا وہ اپنا روزگار کما سکتا ہے باعزت طریقے سے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. سلسلہ یوں ہی تکلم کا جاری رہے گا. آپ کی بات پہ صرف ایک بات کہوں گا کہ واقعی یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کی منزل نہیں ہے, عمر بھر ہمیں کام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کشتی بھی نہیں بدلی, دریا بھی نہیں بدلا, ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا, ہے شوق سفر ایسا کہ ایک عمر سے ہم نے منزل بھی نہیں پائی اور رستہ بھی نہیں بدلا. تو جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ منزل پائیں یا نہ پائیں رستہ نہیں بدلتے. آپ دونوں سے گفتگو جاری رہے گی, لیکن کہتے ہیں کہ ملن جب ہو تو بریک میں تھوڑی سی جدائی ضرور آنی چاہیے تاکہ دوبارہ ملاپ کی تڑپ بڑھ جاتی ہے. تو ملن والوں کی طرف سے جاتے ہیں ایک چھوٹے بریک پر. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ ملن ایگرو کے مہمان. ہمارے مہمانوں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہم نے توڑا تھا اسے دوبارہ سے جوڑتے ہیں اور چلتے ہیں. ہماری جو یہاں پر ایک بہت ہی پیاری سی عائشہ فیاض صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں کیونکہ انٹرو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ CEO ہیں ہوری سے آؤٹ فٹ کی. تو ان سے جانتے ہیں کہ ایسا آپ نے کیا سوچا تھا, کیا سوچ کر آپ اس فیلڈ میں آئی تھی کہ آپ اب ہوری سے آؤٹ فٹس کو ڈیزائن کریں گی. کیا بہت زیادہ شوق ہے آپ کو کپڑے پہننے کا یا پھر بس ایسے ہی خیال آیا اور پھر آپ نے ڈیزائننگ شروع کر دی؟ نہیں, ایکچولی یہ تھا کہ کپڑوں کا تو وہی ہے کہ ہمارا فیمیلز کا زیادہ ہی کچھ انٹریکٹ ہوتا ہے, بٹ یہ ہے کہ جب شروع سے ہی میرا تھا کہ میں اپنی فرینڈس کے, اپنی کزنس کی, ایون کہ اپنی سسٹرس کے بھی کپڑے میں ہی ڈیزائن کرتی تھی. بٹ شوق اپنے حد تک تھا. بٹ آفٹر شادی بچے بڑے ہو گئے, پھر اس کے بعد ایک لانگ ٹائم آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اب آپ کو کچھ کرنا ہے اور ٹائم کافی سارا ہے. تو پھر اس وقت میں نے اپنی ڈیزائننگ سٹارٹ کی اور اپنا کلیکشن لانچ کیا. پھر جو میرے اوورسیز جو میری فرینڈز ہیں ان کا کافی گریٹ رول رہا میرے لیے کہ انہوں نے ماشاء اللہ سے مجھے آگے وہاں پہ ریکمینڈ کیا اور پھر وہاں پر ان کو میں نے برائڈل ویئرز, پارٹی ویئرز میرے الحمدللہ اور آل اوور دا ورلڈ میرے جاتے ہیں. اچھا, زبردست. تو اس حساب سے بس. اور میں بتاتی چلوں کہ جو آؤٹ فٹ آج میں نے ویئر کی ہوئی ہے وہ بھی ہوری سے آؤٹ فٹ کی ہے. تو بس اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا اور کافی ماشاءاللہ سے میرے زیادہ تر جو میرا کووڈ سے پہلے کی بات ہے کہ جو میرا بزنس تھا وہ فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہی تھا, پاکستان میں میرا اتنا نہیں تھا. بٹ چونکہ کووڈ کے بعد سارے آپ کو پتہ ہے کانٹیکٹس ٹوٹ چکے تھے اور سب کچھ ظاہر سی بات ہے شادی وغیرہ یہ سب کچھ ایک بہت زیادہ کلوز سیریمنیز اسٹارٹ ہو گئی ہوئی تھی. تو اس کے بعد سے پھر یہ کہ میں نے اپنا ایک کرتا کلیکشن یہیں پر لانچ کیا تھا جو کہ الحمدللہ وہ بھی کافی سکسیزفل گیا. اور اس کے بعد پھر کنٹینیوسلی اب میں یہاں پر بھی کرتی ہوں. پینٹس کلیکشن بھی ہوتے ہیں, ابایاز کلیکشن ہوتے ہیں. ابھی کوئی عید کی نئی کلیکشن آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل. ابھی کس طرح کے ڈیزائن ان ہیں ابھی فیمیلز میں؟ ابھی فیمیلز میں تو آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارا جو سمر آتا ہے اس میں تو لانگ اور ڈھیلا جو کرتا ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کوئی بھی پینٹس پہن لیتے ہیں اور آج کل سالڈ کلرز بہت زیادہ ان ہیں. سالڈ بالکل سمپل پلین کرتا ود ٹراؤزرز اینڈ پلین دوپٹہ. کوئی ٹپ جو آپ عید کی کلیکشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ عید کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ آئی تھنک ہمارا جو ہم لوگ رمضان اتنا ہم لوگ گزار چکے ہوتے تھے کہ ہمیں عید پہ ویسے ہی ہمارا سارا ریلیکسڈ ہوتا ہے. میں یہی کہوں گی کہ ایسا کرتا سمپل ہو کہ آپ اس میں بھی ریلیکس ہی فیل کریں. اور ویسے سمر ہے تو لائٹ کلرز بہت زیادہ ان ہوتے ہیں
اور آنکھوں کو بھی اچھے لگتے ہیں. تو بالکل. چلیں ایک کورونا کا ایک فائدہ تو ہوا کہ جو بیرون ملک لوگ آپ کے ڈیزائن کیے ہوئے ملبوسات پہنتے تھے تو کورونا کی وجہ سے پاکستانی خواتین کو وہ ملبوسات پہننے کا شرف حاصل ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ملبوسات پہ جب بات ہو رہی ہو تو پھر بات رکے گی نہیں. میں سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں. طلحہ، ہم دونوں مرد کافی دیر سے جو ہے لباس پہ گفتگو فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں. طوبہ فاؤنڈیشن کا ذکر آپ نے کیا، ماشاءاللہ خوشحالی، اور آپ اس پہ 12 سال سے کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو زیادہ تر ایسی ہیں فاؤنڈیشن جنہیں دیکھنے کے بعد دل چاہتا ہے توبہ فاؤنڈیشن. توبہ فاؤنڈیشن وہ کم ہوتی ہیں، توبہ فاؤنڈیشن زیادہ ہوتی ہیں. ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. آپ کا ایک اور شعبہ فن خطابت، ہم نے آپ کو ظاہر سی بات ہے جب بھی ابتدا جو ہم نے آپ کی دیکھی وہ خطابت سے تھی اور بہترین خطیب آپ رہے، کئی اعزازات و انعامات جیتے اور ایک شہرت پائی. اس کے بعد پھر ان سماجی کاموں کی طرف بھی آئے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اب آپ فن خطابت میں منصف کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. کبھی کوئی آپ کو جج کیا کرتا تھا، آج آپ آج کے مقررین کو جج کر رہے ہیں. اس وقت کے مقررین جو آج سے 2 4 5 سال پہلے تھے اور اس وقت کے مقررین میں آپ نے کوئی محسوس کیا کہ تبدیلی آئی ہے؟ فن خطابت کو جو بام و عروج ملا ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں اصل میں اگر ہم آج سے 5 6 سال پہلے کی بات کریں یا اپنے زمانے کی بات کریں تو اس وقت جو ہے نا مقررین کی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی اور ایسے مقررین ہوا کرتے تھے کہ جو اگر کوئی سیر ہے تو اگلا سوا سیر ہے. ہم ڈیبیٹس کراچی کے ایوانوں میں جب سن رہے ہوتے تھے تو ایک طرف سے دلیل آئی اور آنے والا مقرر وہ فوراً سے جو ہے نا اس کی دلیل کو اکھاڑ کے بالکل رکھ دیتا تھا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے نا ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنے آپ کے اندر بہت ساری بہتری پیدا کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں اور ہم نے کیا بھی. ہم نے کتابوں کا سہارا لیا، اخباروں کا سہارا لیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دن میں 3 3 4 4 اخبار مختلف کمپنیز کے پڑھنے پڑے کیونکہ آپ جب دلائل بناتے ہیں، فیکٹس اینڈ فیگرز بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں کاربن اور سود بند ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال حبیب جالب صاحب نے کہا تھا کہ سر ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. تو پھر ہم نے جو ہے وہ تقریر کے بعد تدبیر کا بھی سلسلہ شروع کیا اور جب ہم تدبیر کریں گے تو ایک اچھے پاکستان کی تعمیر بھی ہو سکے گی. تو پھر اس کے بعد ہم سماجی کام کی طرف آئے اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ ایک پیشن تھا، یہ ایک شوق تھا، شوق کا کوئی مول نہیں ہے، تو لہٰذا پھر سرکٹ میں ایک سینئر ہونے کے ناطے جو ہے وہ لوگوں نے بلانا شروع کیا. پھر ہم ٹریننگز کی طرف گئے، بچوں کو سمجھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے. تقریر کرنا بہت آسان ہے، آپ 2.5 3 منٹ کا ایک مواد یاد کر کے آئیں، آپ چلے جائیں بول کے. لیکن جب آپ جج کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ٹی وی چینلز پہ تو 5 مقررین اگر آپ کے سامنے بول رہے ہیں تو ان کے گھر والے، ان کی فیملیز سن رہی ہیں اور پھر وہ سب اپنے اپنے مشاہدات رکھتے ہیں. ہر مقرر اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیتا ہوا ہے، ہر کوئی مبصر بن جاتا ہے، تفسیر سمجھ رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ بہت مشکل کام ہے میرے لیے. تو بہرحال بالکل. اور طلحہ میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں خواتین کا مقام، عورتوں کا جو مقام ہے اسلامی معاشرے میں. تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا رائے ہے، اسلامی معاشرے میں خواتین کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں اسلامی معاشرے میں خواتین کا مقام اگر آپ کو جانچنا ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنا مقام دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ہے. کہ آپ اگر ابھی اپنے والد صاحب کی طرف جاتی ہیں تو وہ آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کا اگر بھائی ہے تو وہ کس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ جب آپ کا مستقبل اور بہتر ہو اور آپ ازدواجی زندگی میں جڑ جائیں تو اس وقت بھی بہت اچھا آپ کو ایکسپیرینس ہوگا. ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اگر آپ بات کریں اسلامی معاشرے کی، تو اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نا تو مذہب تو اسلام ہے لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے مختلف اقدار و روایات ہیں. صوبہ پنجاب کے الگ روایات ہیں، صوبہ سندھ کے الگ روایات ہیں، بلوچستان کے الگ روایات ہیں، اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے الگ روایات ہیں. تو اگر کوئی شخص یا اگر کوئی ادارہ یا اگر کوئی بھی میڈیا کسی بھی قومی اقدار کو اٹھا کے اسلام سے جوڑنا شروع کر دینا تو وہ غلط بات ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے گاؤں دیہات کے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہوتے کہ وہاں عورت کے ساتھ ایسا ہو گیا، تیزاب پھینک دیا. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. ممکن ہے کہ یہ شاید علاقائی اثر ہو، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے عورت کو بہت اونچا بہت اعلیٰ مقام، جس طرح سے بھی ہماری بہن نے گفتگو کی. آپ دیکھیں میں فیکٹس اینڈ فیگرز پہ بات کرتا ہوں، مشاہدات پہ بات کرتا ہوں. سلمان بھائی آپ ابھی یہاں سے نکلیں اور آپ ایک تجربہ کریں کہ آپ اور نور فاطمہ ایک موٹر سائیکل لے کے چلیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 4 سے 5 موٹر سائیکل والے آپ کو روکیں گے، پوچھیں گے جناب پیٹرول ختم ہو گیا. یہ عورت کی وجہ سے. آپ اکیلے جائے تو آپ کو کوئی نہیں لفٹ دے گا. آپ پنچر
पंचर बनाने जाए तो पंचर वाला जो है ना सबसे पहले देखता है लेडीज आई है तो वो जाके फौरन से कुर्सी बनाना लाके शुरू रखता है, करते हैं। जी आप बैठे और ये पानी वानी ये सारी चीजें। तो हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी माशरे में भी और पाकिस्तानी माशरे में भी औरत की बड़ी इज्जत और अहमियत और तकरीम है, और इसका मैं समझता हूँ कि इसको झुटलाया नहीं जा सकता। बास इलाकाई चीजें होती हैं तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए और उससे इनकार भी नहीं है। जाहिर सी बात है बहुत सारा काम करने की जरूरत है। जिस तरह से आप डिबेटर्स को ला रहे हैं, आप अंदरूनी सिंध में इतना बड़ा काम कर रहे हैं और वहां से आके बच्चे अपना मवाद अपना नजरिया बोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि तब्दीली आएगी इसी तरह से। जब आप बोलते रहेंगे तो तब्दीली आती रहेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और मैम आयशा, सबसे पहले तो ये तो जिक्र कर चुकी हैं, मलबूसात के हवाले से भी मैं हुरिज़ आउटफिट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनका कहना ये है कि आपके ख्वाबों की तकमील हम करते हैं। और मर्दाना मलबूसात में हमें स्पॉन्सर हमारे हैं थाराज, और थाराज वालों का एक और पैगाम भी है कि वो आप उनकी एक और प्रोडक्ट, ये क्लास या टिशू आप रोज़ यहाँ देखते हैं, ये टिशू भी उन्हीं की तरफ से हमें होते हैं। और हम दोनों मलबूसात फराहम करने वाले दोनों इदारों के CEO को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम बात हो चुकी, मैं आपसे आखिर में एक ये बात चाहूँगा कि बहैसियत औरत, आपने अपनी राय दी और इजहार किया, बहैसियत औरत आप आज की माँ, बहन, बेटी और बीवी को क्या नसीहत करना चाहेंगी इस नशरियात के ज़रिए कि उन्हें आइडियल बेटी या माँ तो खैर होती ही आइडियल है, मतलब बहैसियत एक वो जब बीवी से माँ के रूप में ढलती है तो अल्लाह ताला उसके कदमों तले जन्नत देता है। तो इन तमाम रूप को आप क्या मैसेज और एक ऐसा पैगाम देना चाहेंगी जो यादगार रहे आज की नशरियात के लिए? बिल्कुल यही कहूँगी कि मैं देखें औरत के चार, जैसे कि हम देखते हैं कि चार हैसियत से औरत एक होती है। जहाँ पर कमी होती है ना वो ये है कि हमारे माशरे में एक्सेप्शंस नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम बहू तो ले आते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी मिले ऐसी मिले ऐसी मिले, जब लेकर आते हैं ना तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल बदल जाती हैं। हम लाते तो चांद का टुकड़ा है और फिर उसके साथ उम्मीद है हम घर की मासी की रखें। तो ये बहुत सारी, मैं सिर्फ इस सिलसिले में नहीं कहूँगी, हम वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं। जब हम जा रहे होते हैं हमें काफ़ी सारी फीमेल्स आगे लेकर आती हैं, मगर जब हम आते हैं तो फिर वही मसला आ जाता है कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे माशरे में औरत ही औरत को एक्सेप्ट अगर करना स्टार्ट कर देगी ना, अगर करना शुरू कर देगी ना, तो मेरे ख्याल से बहुत माशरे में बेहतरी आ सकती है, क्योंकि एक तरबियत करने वाली औरत ही है घर में जो सबसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रही आप दोनों से। और मैं ये कहना चाहूँगा आप दोनों किसी न किसी तरीके से इंसानी फलाह बहबूद और खिदमत के शोबे से जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ तलहा आलम और बहन आयशा कि जो बात कहते हैं कि जो सियासत करता है उसको हुकूमत मिलती है, ठीक है, जो रहनुमाई करता है उसको क़यादत मिलती है, जो इबादत करता है उसको जन्नत मिलती है, लेकिन जो खल्क़े खुदा की खिदमत करता है उसको जन्नत बनाने वाला खुद मिलता है। अपने रब तक पहुंचना चाहते हैं तो खल्क़े खुदा की खिदमत कीजिए, अपने अपने शोबे में आप जहां कहीं भी हों हमेशा दूसरों के काम आए, कि जिंदगी का मकसद ही औरों के काम आना है, वरना जिंदगी कुछ भी नहीं है। आज मेहमानों से बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, हम शुक्रगुजार हैं तलहा आलम के, आयशा फयाज खानानी के, और शुक्रगुजार हैं मिलन एग्रो सीड के, जिनकी बदौलत आप रोजाना इतने अच्छे मेहमानों से मिल सकते हैं। मुझे और नूर फातिमा को इजाजत दीजिए ताकि जल्द ही हम जोरे कलाम के साथ हाजिर हो सकें।